اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل الساعة ولیا وحافظا وقاعدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد وآل محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہمارے درس کا جو سلسلہ شہزادی کی حیات طیبہ کے سلسلے میں چل رہا تھا، تو اب ہماری گفتگو شہزادی کے بچپن کے بارے میں چل رہی تھی کہ جو شہزادی کی ابتدائی حیات کا زمانہ ہے، کہ جس میں ہم نے گزشتہ درس میں شہزادی کے ماں کے یعنی سر چشمے حیات سے شیر پینے کی گفتگو فرمائی تھی، اور بعد میں آخر بات یہاں کہہ کر تمام کر دی تھی کہ جب شہزادی دو محاذ پر وہاں دیکھ رہی تھی، ایک روحانی محاذ تھا، ایک وہ محاذ شہزادی کو دوچار ہونا پڑ رہا تھا جو پریشانی ان کے بابا کو دین کی تبلیغ میں ہو رہی تھی۔ تو اس وقت شہزادی اس کو جو دل اور تسلی اطمینان کا سبب بنتا تھا وہ جناب ابو طالب علیہ السلام کی حمایت تھی، کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتے تھے۔ اس کو دیکھ کر شہزادی کے دل کو کچھ سکون ملا کرتا تھا، ورنہ جب رسول نے کلمہ توحید کی صدا بلند کری تو ہر طرف سے رسول کو اذیت ہی پہنچائی جا رہی تھی۔ تو دیکھیے گا تاریخ طبری کے حوالے سے آیت اللہ کاظم قزوینی اپنی کتاب فاطمہ از ولادت تا شہادت میں یہ روایت نقل کرتے ہیں، یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ قریش نے یہ اکٹھا ہو کر فیصلہ کیا کہ ہم ابو طالب کے پاس جاتے ہیں اور ان سے ایک درخواست پیش کرتے ہیں، وہ ہماری درخواست کو قبول کر لیں گے تو ہمارا جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ تو تمام قریش کے قبیلے جو بھی تھے اکٹھا ہو کر جناب ابو طالب کے پاس آئے، اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ اے سردار بنی ہاشم، چونکہ سرداری جو بنی ہاشم کی تھی وہ جناب ابو طالب کے پاس تھی، ان کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ جو آپ کا بھتیجا ہمارے خداؤں کو جھوٹا بتا رہا ہے، ان کو برا بھلا کہہ رہا ہے، ہمارے خداؤں کی جو توہین کر رہا ہے، تو ہم اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں تاکہ ہمارے خداؤں کا قہر بھی خاموش ہو جائے اور ہمارے جو دلوں کو اذیت ہوئی ہے وہ بھی ختم ہو جائے۔ تو جناب ابو طالب نے پوچھا کس لیے آئے ہو، کیا وجہ ہے، کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہا کہ آپ اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر لیجئے گا اور ہم آپ کو عمارۃ ابن ولید جو بہترین خوبصورت ہے، فصیح اور بلیغ ہے، جو حسین و جمیل بھی ہے، یہ آپ کے حوالے کر دیتے ہیں، اس کے بدلے میں آپ محمد کو ہمارے حوالے کر دیجئے گا تاکہ ہم ان سے وہ انتقام لے سکے۔ دیکھیے گا یعنی چچا سے بھتیجے کی موت کا سودا کرنے کے لیے آئے ہیں، تو تاکہ ہم ان سے انتقام لے سکیں، تاکہ ہمارے خدا بھی راضی ہو جائے، اس امر کے لیے ہم آپ کی خدمت میں آئے ہیں اور یہ سودا کرنا چاہتے ہیں۔ تو جناب ابو طالب نے دیکھیے، اب ہم ایک بحث ہمارے ہاں وہ چھڑتی ہے، میں اس کو یہاں تو نہیں چھیڑوں گا کہ جناب ابو طالب کا ایمان، ہم تو اس پہ گفتگو کریں گے کس منزل پہ تھا، ہم اس پہ گفتگو نہیں کریں گے جناب ابو طالب صاحب ایمان تھے یا نہیں تھے، ان کے ایمان کے مرتبے قابل گفتگو ہے کہ ایمان کی کس منزل پہ فائز تھے۔ یعنی جب پوری دنیا رسول کی مخالف تھی، قتل کرنا چاہتی تھی، اس زمانے میں رسول نے کس طریقے سے، کس کیفیت سے حمایت کی ہے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اب جب مجمع نے یہ درخواست پیش کی تو جناب ابو طالب نے پلٹ کر جواب میں کہا کہ تم اس لیے آئے ہو کہ تمہاری اولاد کو میں پالوں، اس کے ناز و نخرے میں اٹھاؤں، اس کی ضروریات کو میں پورا کروں اور اپنے بیٹے کو تمہارے حوالے کر دوں تاکہ تم قتل کر سکو۔ کہا یہ ہو نہیں سکتا جناب ابو طالب نے کہا، بلکہ ان کی شان میں جو جناب ابو طالب نے شعر پڑھے اس میں سے ایک شعر کا صرف مفہوم ہے، ایک شعر پڑھ کے سناتا ہوں، ایک مصرے، 4 مصرے۔ تو سب سے پہلے جو کہا کہ جب تک میری جان میں جان ہے اور میرے ہاتھ میں شمشیر ہے، میں اس حق کا دفاع کرتا رہوں گا، ان کا ساتھ دیتا رہوں گا، اور آگے میں کہا کہ میں اس کی حمایت کے لیے ہمیشہ کھڑا رہوں گا۔ یہ شعر دیکھیے گا اس وقت کہا ہے، یعنی ایک تو یہ کہ اپنا بیٹا تمہارے حوالے نہیں کر سکتا، اور حق سے تعبیر کرنا جناب ابو طالب کا یہ بیان فرماتا ہے کہ وہ کس کیفیت سے
جناب مصطفیٰ کی حفاظت کر رہے تھے۔ اور دوسرا مرحلہ آپ دیکھیے گا مثلا ایمان کے کس منزل پہ فائز ہیں، ابھی رسالت کا آغاز ہوا ہے، مثلا چند لوگ ساتھ ہیں، ابھی شیب ابو طالب واقع نہیں ہوا ہے، چند سال ہی ہے کہ جو بھی مخفیانہ رسول تبلیغ کر رہے تھے، صرف ابتدائی ہے کہ بلن یہ اپنے جو ہے تبلیغ کا آغاز کیا اور لوگ دشمن بن کے آ گئے۔ تو اب جو شعر ہیں دیوان ابو طالب میں موجود ہیں جناب ابو طالب کے اشعار، وہ تفصیلی انشاءاللہ کس دن گفتگو کریں گے، لیکن اس میں سے صرف جو ہے 4 مصرے آپ کے سامنے بیان فرماتے ہیں اور ان کا مفہوم بیان کرتے ہیں۔ علم تعلم انا وجدنا محمدن نبیا کموسا خط فی اول القتب، کا تم نہیں جانتے ہو، انا وجدنا میں نے پایا، کس کو؟ انا وجدنا یعنی کس کو پایا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہی نبی کہ جیسے موسیٰ نبی تھے، یعنی جناب موسیٰ کی طرح میں نے جناب محمد مصطفیٰ کو نبی پایا، اور یہ پہلی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے۔ دیکھیے گا اس شعر میں کتنی گہرائی، اگر ہم اس تشریح میں جائیں تو بڑا وقت درکار ہے، لیکن کچھ نقطوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ساتھ ساتھ اس شعر کے ذریعے سے رسول کی رسالت کا اعلان اور نبوت کا اعلان کر رہے ہیں کہ جیسے اللہ نے موسیٰ کو نبی بنا کر بھیجا تھا، ایسے ہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہیں۔ اور یہ اشارہ کرنا کہ یہ پہلی کتابوں میں لکھا ہے، یعنی جو اب سے پہلے نبیوں کے اوپر کتابیں نازل ہو چکی، یہ محمد مصطفیٰ کا نبوت کا تذکرہ ان کتابوں کے اندر موجود ہے۔ تو یہ شعر کا مفہوم بیان کر رہا ہے کہ جناب ابو طالب ان کتاب گزشتہ کا علم رکھتے تھے، یعنی جو نبیوں کے اوپر پہلے کتابیں نازل ہو چکی تھی کہ ان کا علم جناب ابو طالب کے پاس موجود تھا۔ یہ خود ایک باب ہے بحث کا کہ جو بہت سی نبوت کی جو نبیوں کی وراثتیں تھی وہ جناب ابو طالب کے پاس تھی، موجود تھی، وہ جو انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیے۔ تو اب دیکھیے گا یہ کہنا کہ وہ کتابوں میں موجود ہم نے پایا، جیسا موسیٰ نبی ہے وہ ہم نے پہلی کتابوں کے اندر، یعنی پہلی کتابوں کا علم جناب ابو طالب علیہ السلام کے پاس موجود تھا۔ اور اگلا جو شعر ہے وہ الیس ابونا ہاشم شد ارضہ وَأَوْصَى بِنَبِيِّهِ بِالطَّعْنِ بِالْحَرْبِ، اور کہا کہ تم نہیں جانتے کہ ہمارے بابا، یعنی وہ اپنا اشارہ کیا کہ ہم ہاشم کے خاندان سے تعلق رکھنے والے ہیں، کہا کہ انہوں نے یہ ہمیں حکم دیا کہ اپنی تمام طاقت کو، اپنی تمام کوشش کو بے بنی ہی وَأَوْصَى بِبَنِيهِ، اور اپنی تمام اولاد کو انہوں نے حکم دیا کہ وہ اپنی شمشیروں کو تیز کر لیں، کس لیے؟ حق اور عدالت کے قیام کے لیے۔ یعنی میں اگر آج جناب مصطفیٰ کا دفاع کر رہا ہوں تو یہ حق و عدالت کے قیام کے لیے دفاع کر رہا ہوں، اور یہی وصیت ہمارے جد ہاشم کی اپنی تمام اولاد کو تھی۔ اوسا بنی ہی یعنی اپنی تمام اولاد کو یہی وصیت کرتے تھے، تو لہٰذا میں اپنے جد کی وصیت پہ عمل کر رہا ہوں، آج رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہا ہوں، تو یہ نیا میں جو اپنے جد کی۔ اور دیکھیے گا اب مرحلہ یہاں تھا، دیکھیے گا یہ ہوا، اب ہم ایک صرف اور صرف ایک بات ایمان کے درجے کی جناب ابو طالب کے قرآن سے پیش کرتے ہیں۔ اب یہ بڑا مشہور ہے، تمام اہل سنت اور شیعہ تمام نے اس بات کو لکھا کہ اب جو مرحلہ جناب ابو طالب نے جب یہ منظر اور ماحول دیکھا کہ اس تمام قریش، تمام عرب جناب رسول عزت مآب کو قتل کرنے پر آمادہ ہے، تو انہوں نے خاندان بنی ہاشم کو لیا اور شیب ابو طالب میں تشریف لے کے چلے گئے، اور وہاں کس انداز سے حفاظت کی ہے کا پہلے ایک اس گفتگو کو بیان کرنے سے پہلے تھوڑا سا شیب ابو طالب کا ہے مثلا کیا ہے، یہ اس کا تھوڑا سا ایک دو جملوں کے اندر، یہ خانہ کعبہ کے مشرق میں یعنی ایسٹ میں ایک مقام ہے، ایک درہ ہے، جہاں یہ اس وقت کے جب ان کے جد قصہ بن کلاب نے مکہ کو فتح کیا تھا، تو یہ حصہ اپنی اولاد کی گزینش کے لیے یعنی زندگی بسر کرنے کے لیے انہوں نے منتخب کیا تھا، اور یہیں پر رسول خدا کی بھی ولادت ہوئی ہے، اور جناب ابن عباس کی بھی ولادت یہیں پر ہوئی ہے، اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی بھی ولادت یہیں پر ہوئی ہے۔ اور جب وراثت یہ بڑھتے بڑھتے آئی ہے، کچھ حصہ اس میں جناب ابو طالب کے پاس گیا اور ایک حصہ جناب عبداللہ کے پاس گیا ہے جو رسول کے والد تھے، جو وراثت میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے۔ اور یہ گھر جو جہاں پر شیب میں اسی میں ایک حصہ ایسا تھا کہ جہاں جناب ختیجہ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا، جہاں شہزادی کی ولادت ہوئی ہے۔
تو اب یہ شیب ابو طالب کے نام سے مشہور کیا ہے، چونکہ بہت سا ہمارے ذہن میں سوال ہوتے ہیں، چونکہ صرف انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کبھی ہم کریں گے۔ تو شیب کا مطلب یہ تھا کہ جا کے وہاں مکہ چھوڑ کر جا کر رسول کو لے کر وہاں کہتے ہیں نہیں، وہ وہیں پر اسی سرزمین کے اندر جو مخصوص تھی جناب ابو طالب کے اندر، تو تمام خاندان کو اس جگہ پر جمع کر دیا تھا جو حصہ تھا، لیکن جو حصہ مخصوص جناب ابو طالب سے تھا اس حصے میں آ کر یہ تمام کے تمام بنی ہاشم وہاں پر آ کر جمع ہو گئے۔ اب جب بنی ہاشم جمع ہو گئے تھے تو اب وہاں معاہدہ اس بنیاد پر ہوا تھا جو ان کا محاصرہ کیا گیا تھا کہ نہ بنی ہاشم سے کوئی اپنا رابطہ رکھے گا، نہ ان کی بیٹیاں لے گا، نہ انہیں کوئی بیٹی دے گا، نہ کوئی ان سے تجارت کرے گا، نہ ان کے لیے کوئی کھانے کا سامان پہنچائے گا، اس لیے کہ وہ بالکل بائیکاٹ کرنا چاہتے تھے اس شرط کے ساتھ، یا تو وہ ہماری شرطوں کو مان لے، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دے، ہم انہیں قتل کر سکے اور اپنے غصے کو ختم کر سکے، اپنے خدا کو راضی کر سکے، یا یہ کہ وہاں اس طرح ہم ان کو مجبور کریں گے کہ یہ وہاں بھوک پیاس سے مر جائیں گے یا ہماری باتوں کو جھک لیں گے، اور یہ معاہدہ لکھ کر خانہ کعبہ کی دیوار پر آویزہ کر دیا گیا۔ یہ بڑا مشہور و معروف ہے۔ تو اب شہزادی کی زندگی دیکھیں اب کس ماحول سے گزر رہی، وہاں دلجوئی جناب ابو طالب کی شجاعت سے اور حمایت سے ہو رہی تھی شہزادی کی۔ اب شہزادی اس ماحول میں سخت جو 3 سال کے شہزادی نے یہاں گزارے ہیں، تو اب یہاں زندگی کیسے بسر کری، آنکھ کھول رہی ہے تو بچوں کی بھوک کی وجہ سے گریے کی آواز کو سن رہی ہے، اور رات کو یہ منظر دیکھ رہی ہے کہ میرے خاندان، میرے چچا حمزہ، میرے چچا ابو طالب جو رات رات بھر جاگ کے میرے بابا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہی ہے۔ اس ماحول میں شہزادی کی پرورش ہوئی ہے، جہاں مثلا کہیے گا کہ ابتدائی زندگی سے شہزادی کی زندگی میں سختیاں تھی، مصیبتیں تھی یہاں سے شہزادی کو، چونکہ دیکھیے گا جیسے ہی شیر وہاں ولادت ہوئی ہے تو ولادت سے پہلے ماں کے پاس مکے کی عورتوں نے آنا چھوڑ دیا، وہاں مصیبتیں برداشت کری، ولادت کے بعد آہستہ آہستہ رسول کے ساتھ دشمنیاں شروع ہونے لگی، حتیٰ رسول کے صحابیوں کو بڑی جو اسلام لے کے آ رہے تھے بڑی شدت سے اذیتیں پہنچائی جا رہی تھی، وہ مجبور ہو کر حبشہ کی طرف ہجرت کی ہے انہوں نے۔ اب شیب ابو طالب میں وہاں بھوک ہے، پیاس ہے، چونکہ ان کے پاس نہ کھانا آتا ہے نہ کچھ نہیں آتا، تو اب ایسے ماحول میں شہزادی پروان چڑھ رہی ہے، اور جبکہ اب دیکھیے گا یہ دنیا کا فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ جس ماحول میں بچہ پروان چڑھے تو اس کا اثر اس کی زندگی پر ہوتا ہے، لیکن چونکہ اس کا اتصال وہی شہزادی کا اتصال وہی کے گھرانے سے تھا، اس پاک سیرت سے تھا، تو لہٰذا جتنی سختیاں بڑھی ہیں اتنی شہزادی کا کردار نکھرتا چلا آیا ہے۔ یعنی اس 5 سال کی عمر میں بھی، یعنی 2 سال کی عمر میں اس شیب ابو طالب میں محاصرے میں شہزادی آئی ہے، اور 3 سال یہاں بابا کے ساتھ بسر کیے، ان سختیوں کو برداشت کیا، لیکن کہیں نہیں ملتا کہ شہزادی نے بابا سے اپنی ان سختیوں کا شکوہ کیا ہو، بلکہ بابا کے ساتھ شکر خدا میں مشغول ہے۔ لیکن جہاں شکر خدا ہے وہاں ڈھارس بھی ہے کہ دیکھ رہے ہیں کہ میرے چچا، میرے خاندان والے، میرے بابا کی کس طرح، لیکن چند افراد ہیں کہ جو حفاظت کر رہے ہیں، تو اس ماحول سے شہزادی پروان چڑھی ہوئی۔ اور بس آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کر رہے ہیں، تو اب جب جناب ابو طالب کا ماحول کیا دیکھ رہی ہیں شہزادی کہ اپنے بیٹوں کو میرے بابا کی جگہ لٹا رہے ہیں، کبھی عقیل کی جگہ، کبھی جو ہے طالب کی جگہ پر، کبھی مولا علی علیہ السلام کو کی جگہ پر، یعنی وہاں تب جگہ رات بھر رسول جگہ تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ اب یہ سوچنے کا مرحلہ ہے، انسان اپنی صغی اولاد کو مرنے کے لیے آمادہ کر رہا ہے، یعنی موت کے منہ میں رکھ رہا ہے، چونکہ وہاں محاصرے کے اندر کسی وقت بھروسہ نہیں تھا کس وقت حملہ ہو اور کس وقت یہاں کتنا قتل عام ہو جائے، تو لہٰذا رسول کی اس طرح حفاظت کر رہے ہیں۔ تو اب یہ اس مرحلہ دیکھیے انسان سب کچھ قربان کر سکتا ہے اپنے بھتیجے، اپنے بھائیوں کے لیے، لیکن جب مرحلہ اولاد اور بھتیجے کا آتا ہے تو انسان اپنی اولاد کی حفاظت کرتا ہے، بھتیجے کی حفاظت نہیں کرتا۔ لیکن جناب ابو طالب کا کمال دیکھیے گا، وہ اپنے بھتیجے کی حفاظت کر رہے ہیں، اولاد کو قربان کر رہے ہیں۔ تو مسئلہ جناب ابو طالب اگر صرف اور صرف بھتیجا کرنے کے بعد حفاظت کرتے، جاننے کے بعد حفاظت کرتے، تو وہی فطرت کا تقاضا یہی تھا کہ یہاں بیٹوں کو بھی بچایا جاتا اور بھتیجے کو بھی بچایا جاتا، بھتیجے کے اوپر بیٹوں کو قربان نہ کیا جاتا، بلکہ یہ قرآن مجید کی اس آیت کے مصداق ہیں کہ جو اللہ قرآن مجید کے اندر سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 میں پروردگار نے ارشاد فرمایا، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم،
یعنی نبی مومنین کی جانوں سے زیادہ افضل ہے، ان کی جانوں سے زیادہ اس کی قیمت ہے نبی کی۔ تو جناب ابو طالب نے کبھی بھی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت بھتیجا سمجھ کر کی ہی نہیں، بلکہ انہوں نے وہی شعر سے بھی ظاہر ہے اور قرآن کی عملی پریکٹیکلی زندگی بھی بتا رہی ہے کہ انہوں نے نبی سمجھ کے حفاظت کی ہے، بھتیجا سمجھ کے حفاظت نہیں کی ہے۔ تو لہٰذا اگر بھتیجا سمجھ کے حفاظت کرتے تو بیٹوں کا جب مسئلہ آتا تو صرف بیٹوں کی حفاظت ہوتی، تو بھتیجوں کی حفاظت نہیں ہوتی۔ تو آج کے درس میں ہم نے جو گفتگو کری، ایک جناب ابو طالب کی قربانیاں، شیب ابو طالب، اور جہاں شہزادی نے مشقتیں برداشت کرنے کے بعد اپنی کردار کو اور نمایاں پیش فرمایا ہے۔ تو فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔